اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہم کبھی ہدایت کو نہ پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و سندنا ابو القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ The philosophical aspect of دعا، اور اس موضوع کو میں نے کیوں چنا یا اس کے تعلق سے مجھے کیوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ان کچھ کاموں میں سے ہے، کچھ ان باتوں میں سے ہے جن کو ہم بہت زیادہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور میری نگاہ میں وہ چیزیں جو بہت اہمیت کی حامل ہیں لیکن ان کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، تاکہ اس کی صحیح اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو۔ اس کے کچھ ایسے نکات ہیں جن کا ہمیں علم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو دعا جو ہے وہ ایک ایسا ہی ٹاپک ہے جس کے تعلق سے ہم بہت زیادہ کیجول ہیں، یا یوں کہیں کہ بہت زیادہ کم ہم بات کرتے ہیں یا کم سوچتے ہیں، جبکہ یہ بتایا گیا ہے روایات میں کہ ہر عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے، یعنی بنا دعا کے کوئی عبادت مکمل نہیں ہے۔ تو جب ہمیں یہ حدیث معلوم ہے تو اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ بہت اہم چیز ہے۔ لیکن اس اہم چیز کے تعلق سے ہمارا جو غور و فکر ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، جو ہماری فیلنگ ہے وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے، ہم بہت کیجولی اس چیز کو لیتے ہیں۔ تو آج بہت مختصر سی بات کرنی ہے، بہت لمبی چوڑی بات نہیں ہے، بس دعا کے تعلق سے کچھ باتیں جو مجھے اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے، جو اس کے فلاسفیکل آسپیکٹس ہیں، تاکہ جب ہم دعا مانگیں تو اس کا پرپز، اس کا طریقہ اور اس سے کیا امیدیں وابستہ ہمیں کرنی چاہیے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ایک ایسے ہی اہمیت کو بتانے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو ایک سچا واقعہ ہے، اور وہ ایک ڈاکٹر نے شیئر کیا تھا جو پاکستان کے ہیں رہنے والے، کہ ایک عورت تھی وہاں پر بیوہ، بہت غریب، اور جیسے روڈ سائڈ میں آپ دیکھتے ہیں کہ اب کسی بھی ہائی وے پہ جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے اس طرح کے مکانات وہاں پر آپ کو دکھائی دیتے ہیں کہ کوئی چھپر پڑا ہوا ہے بہت معمولی درجے کے، اس طرح کا ایک گھر تھا اس کا، مٹی کا بنا ہوا، اور اس میں وہ رہتی تھی ایک بچے کے ساتھ جو اپاہج تھا۔ اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور جس کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ خراب ہو گئی تھی۔ تو یہ واقعہ شاید آپ نے بھی پڑھا ہو کہیں پر، مجھے نہیں علم ہے، اس لیے میں گوش گزار کر رہا ہوں آپ کو کہ اگر نہیں معلوم ہے تو تھوڑا سا ایک ریفرنس کے طور پہ اس واقعے کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال اس عورت کو کسی نے بتایا کہ ایک ڈاکٹر ہے جو اس کا علاج کر سکتا ہے، جو وہاں کا پاکستان کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے اور سرجن ہے بیسیکلی، وہ بہت بڑا، اور اس کی فیس دینا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ہوا یوں کہ اس کو مشورہ دیا کسی نے کہ فلاں ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے، کیونکہ بہت کمپلیکیٹڈ کیس تھا۔ تو اس نے کہا کہ اس ڈاکٹر تک تو میری رسائی نہیں ہے، نہ تو میں اتنا پیسہ خرچ کر سکتی ہوں، نہ میں آپریشن کروا سکتی ہوں۔ تو وہ صبر کر کے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن وہ مستقل ایک دعا کرتی تھی کہ اے رب، تجھے معلوم ہے میری جو حالت ہے، میری جو قسمہ پرسی ہے اس کا تجھے علم ہے، لیکن تو مسبب الاسباب ہے اور تو علی کل شیء قدیر ہے، تو تو اپنی قدرت سے میرے بیٹے کا علاج اس ڈاکٹر سے کروا دے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ وہ ڈاکٹر کسی کانفرنس اٹینڈ کرنے کے سلسلے میں ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کر رہے تھے اپنی کار سے، اور اچانک ایک بہت تیز طوفان آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹریول کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور ڈرائیور کہتا ہے کہ ہمیں اس میں طوفان میں کہیں شیلٹر لینا چاہیے کیونکہ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔
تو اس میں کار میں بیٹھنا بھی ہمارے لیے سیف نہیں ہے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو آس پاس کوئی اگر شیلٹر مل سکے تو وہ بھاگ کے گیا ایسے ہی بارش میں اور اس طوفان میں, اور اس نے آ کے کہا کہ پاس میں ایک گھر ہے, مکان ہے بہت کسی کا, اور وہ اس میں جا کے شیلٹر ہم لے سکتے ہیں. تو بہرحال وہ ڈاکٹر نکل کر آیا اور وہ دوڑتے ہوئے دونوں آدمی اس مکان کی طرف گئے, نوک کیا. یہ اسی عورت کا گھر تھا جو دعائیں مانگ رہے تھے کہ اپنے بیٹے کے لیے. اور اس نے کنڈی کھولی, اس نے پوچھا کیا بات ہے, اس نے فوراً اندر بلایا اور اندر لے جا کے بٹھا دیا. ان میں ڈاکٹر نے جا کے دیکھا کہ اب اسے عورت کو نہیں معلوم کون شخص ہیں. بہرحال یہ پیشے سے جب سرجن ہے اور وہاں دیکھا کہ ایک لڑکا پڑا ہوا ہے جو معذور سا دکھائی دے رہا ہے, تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے آپ کا. میں کہا یہ میرا بیٹا ہے. کیا ہوا ہے اس کو؟ کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اچھا, اور جو بھی کمپلیکیشن سے وہ بتایا کہ ایسے ایسے بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ کہیں علاج نہیں کروایا آپ نے؟ اس نے کہا کہ نہیں, وہ علاج نہیں ہوا. جو بھی لوگ مشورہ دینے والے ہیں وہ ایک ڈاکٹر کا نام بتاتے ہیں, وہ ڈاکٹر بہت مہنگا ہے اور میری دسترس سے باہر ہے, نہ تو میں اس کی فیس دے سکتی ہوں نہ ہی سرجری کا خرچہ اٹھا سکتی ہوں. اور جب اس عورت نے اس ڈاکٹر کا نام لیا تو وہ ڈاکٹر خود ہی ہیں. وہ چونک گئے اس بات کو سن کر. اب ڈاکٹر کو نہیں معلوم کہ اس عورت نے تنہائی میں کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے, اسے بالکل نہیں معلوم. لیکن یہ ڈاکٹر جو ہے بہت ہی کمپیشنیٹ ہے, بہت ہی زیادہ رحم دل انسان ہے, اور سوشلی بہت چیریٹی کرنے والا ہے. اس سے طرح رحم آ جاتا ہے, اور ظاہر ہے کہ رحم اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے سب کے دلوں میں, محبت ہے وہی ڈالتا ہے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں آپ مجھے ملیے آ کر, میں آپ کو یہ پتہ دے رہا ہوں اور اس پتے پر آپ آئیے, میں ملواتا ہوں آپ کو ان ڈاکٹر صاحب سے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی وہ ڈاکٹر ہوں, نے کہا میں اس ڈاکٹر صاحب کو ملواتا ہوں اور میں جو بھی خرچہ ورچہ ہوگا اس کا فیس وغیرہ ہوگی وہ میں دے دوں گا, آپ فکر نہ کریں اس. اور انہوں نے پورا اس کا اپنا فون نمبر اپنا ایڈریس دیا اس کو, اور کہا کہ آپ آ جائیے, اور کچھ پیسے بھی دیے کہ ایسا ہے کہ آپ ٹریول کرو گے تو اس میں آپ کا کچھ خرچہ ہوگا, تو آپ نے مجھے شیلٹر دیا اپنے گھر میں, یہ آپ کا احسان ہے, اور اس کے بدلے میں آپ کو کچھ یہ ہدیہ دے رہا ہوں, یہ پیسے رکھ لیجئے جس سے آپ اپنے کام میں لے سکتی ہیں. اور وہ پیسے جو تھے کافی مقدار میں تھے, جو اس عورت کے لیے بہت بڑی چیز تھی. بہرحال قصہ مختصر, وہ عورت جو ہے وہ جاتی ہے وہاں پر ڈاکٹر کے پاس, اور ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ آپ ملوا دیں مجھے. تب وہ ڈاکٹر اس کو بتاتا ہے کہ میں ہی وہ ڈاکٹر ہوں. تب وہ عورت اس کو بتاتی ہے کہ میں ایک زمانے سے یہ دعا کر رہی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اور میرے یہ الفاظ ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر نے کہا کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی. تو اس واقعے سے میں اتنا متاثر ہوا جب میں نے اس کو پڑھا, اور مجھے خود فیل ہوا کہ ہم لوگ دعا کو بہت ہی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم دعا کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ہمیں یقین دلایا ہے کہ اے رسول میرے بندوں سے کہہ دو کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. کتنی محبت بھرے لہجے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, لیکن ہم پھر بھی اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے. یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں, تو مجھ سے مانگو. جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. لیکن ہم دعا مانگتے میں یہ شاید محسوس کرنے سے عاجز ہیں کہ ہماری دعا منوئن جو ہمارے منہ سے نکل رہی ہے ایز اٹ از, وہ ہمارے رب کے حضور میں پیش ہو رہی ہے, یا وہ خود اس کو سن رہا ہے ان الفاظ کو, اور ہم بہت کیجولی دعا مانگ کے اٹھ جاتے ہیں. اور ہمارے اندر یقین کی بھی بہت کمی رہتی ہے کہ یہ دعا ہماری قبول ہوگی نہیں ہوگی. قبول ہونا تو بہت بڑی بات ہے, کہ ہم یہ بھی تصور نہیں کر پاتے, یہ یقین نہیں کر پاتے کہ اللہ تعالیٰ بنفس نفی سن رہا ہوگا. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہماری دعا چلی جائے گی, اور ایک چیز یہ ہے کہ خدا خود سن رہا ہوگا. یہ بڑی چیز ہے اگر اس کو فیل کیا جائے تو ہم اس تعلق سے بہت لاپرواہی برتتے ہیں. اور میں نے اس پہ غور کیا, اور بہت زیادہ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد میں مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں اس کے تعلق سے بہت سوچوں, اور میرے جو کچھ بنیادی باتیں سمجھ میں آئیں دعا کے تعلق سے, اس کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم دن رات اللہ تعالیٰ سے نماز میں کچھ نہ کچھ تو مانگ ہی رہے ہو, اپنی اپنی احتیاج کے مطابق, اپنی اپنی ضروریات کے مطابق. کسی کو تنگی ہے تو فراخی مانگ رہا ہے, کسی کو بیماری ہے تو علاج مانگ رہا ہے, کسی کو رشتہ چاہیے اچھا تو وہ رشتہ مانگ رہا ہے, کسی کو کچھ اور چاہیے وغیرہ وغیرہ. اور مانگنا بھی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی تمہیں چاہیے تو اس سے مانگو. تو بلا شبہ ہمیں مانگنا چاہیے, اور ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک ایٹ دی بیک آف دا مائنڈ ہم شکوہ بھی رکھتے ہیں اپنے ذہن میں
عام طور سے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. یہ ہم کسی سے بولیں یا نہ بولیں، ہم بہت ساری دعاؤں کے تعلق سے اپنے ذہن میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار دعا تو کرتے ہیں قبول ہی نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اپنے ہر بندے کی ہر دعا کا جواب دیتا ہوں، میں تمہاری شرح سے بھی زیادہ قریب ہوں. لیکن پھر بھی نہیں ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو رہی ہے. تو اس کا کیا فلسفہ ہے؟ تو دعا کی قبولیت کے بہت سارے پہلو ہیں، خاص طور سے 2-3 پہلو بہت زیادہ اس کے نمایاں طور پر اہمیت کے حامل ہیں، جن کے تعلق سے ہمیں بہت غور کرنا چاہیے. اور جب ہم دعا مانگیں تو وہ پہلو ہمارے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہنے چاہیے اور بڑے یقین کے ساتھ ہمیں اس دعا کو مانگنا چاہیے. یعنی کہ آپ نے جوزف مرفی کا نام سنا ہوگا، وہ ایک مشہور رائٹر ہے، اس کی کتاب ہے دا پاور آف سب کانشیس مائنڈ، وہ بھی شاید آپ لوگوں نے سب نے پڑھی ہوگی، بیسٹ سیلرز میں سے ہے. اس کتاب میں یہی میسج دیتا ہے، اس کی جو پورا خلاصہ ہے کہ جب انسان ایموشنز کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، فیتھ اینڈ ایموشنز، کوئی دعا کرتا ہے تو میریکلز ہوتے ہیں، تب میریکلز ہوتے ہیں. وہ اس کو اسلامک پرسپیکٹو میں نہیں بتا رہا اپنی کتاب میں، لیکن اس نے جو اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے دوسرے لوگوں کی کہانیاں سن کر، دوسرے لوگوں کے واقعات سن کر، اس نے ایک چین آف تھاٹ اس کے ذہن میں کریٹ کی ہے. اور اس کے مطابق وہ کہتا ہے کہ یہ یقین ہے مجھے کہ اگر ایموشنز پلس فیتھ، یعنی جذباتی ہو انسان رونے لگے، انسان بہت زیادہ قسمہ پرسی کیے اور خشوع اور خضوع کا اظہار کرے، آنکھوں میں اس کے آنسو ہوں، اور وہ یہ یقین بھی رکھتا ہو کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میریکلز ہوتے ہیں. پھر انسان کو لگتا ہے کہ کوئی کرشمہ واقع ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، اسے کچھ دینے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمارے تصور سے بھی باہر چیزیں ہمارے دامن میں، ہماری جھولی میں ڈال دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈال دیتا ہے، جس کا تصور بھی ہمارا کرنا ہمارے لیے محال ہے. تو وہ پہلو جن کے اوپر ہمیں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے، وہ آج ہم یہاں پر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو پہلی چیز تو آپ اور میں یہ سمجھیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے پہلی شرط توجہ اور یقین ہے. اکثر ہم یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہماری ایک تو توجہ نہیں ہوتی، بہت زیادہ ہم کانسنٹریٹڈ نہیں ہوتے اپنی دعا کو لے کر کے، اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں. ہم بے توجہ ہی سے مانگتے ہیں، وہ رٹے رٹائے کلمات ہوتے ہیں جو ہم اپنے منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں، اور دماغ ہمارا کہیں اور چل رہا ہوتا ہے، یا کم سے کم کہیں اور نہیں چل رہا ہوتا، تو اس دعا کے الفاظ پہ نہیں ہوتا، اس کی معنویت پہ نہیں ہوتا کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم توجہ سے اس بات کو سمجھیں کہ ہم مانگ جو رہے ہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں، ہمارے دعا کے جو الفاظ ہیں ان کا کیا مطلب ہے. یہ بہت گہرائی سے ہم سوچ سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا گو ہوں. اور یقین بھی ہونا چاہیے، یقین جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ دعا میں اثر ہوگا. یقین اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ میں تمہاری شرح سے قریب ہوں اور میں ہر دعا کو کا جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں، تو یقیناً میری یہ دعا حضور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو رہی ہے مومنٹریلی، جدھر میرے منہ سے نکل رہی ہے ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سن رہا ہے. یہ یقین محکم اور توجہ کے ساتھ ہم اگر دعا کریں تب اس دعا کا حق ادا ہوتا ہے. تو ایک بنیادی چیز ہم نے یہ سمجھی کہ توجہ اور یقین دعا قبول ہونے کی پہلی شرائط ہے. اور دوسرا یہ کہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں مجھے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا، بعض اوقات ہم ایسی کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے نظریے سے تو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، بہت ضروری ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا در حقیقت یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی چیز یا فائدہ مند ہوگی، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے، ہماری عقل بہت محدود ہے، اور اس کو صرف ماضی اور حال کا علم ہے، مستقبل کا علم بالکل نہیں ہے. تو اس بنیاد پر اگر ہم کوئی چیز ایسی مانگ رہے ہیں تو ہم یہ نہیں جانتے کہ مستقبل میں وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی، خیر کا باعث ہوگی یا شر کا باعث ہوگی، جبکہ ہمارا رب اس کا علم لامحدود ہے اور وہ ماضی، حال اور مستقبل کی بندشوں سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے
یہ مستقبل ہے، یہ حال ہے، یہ ماضی ہے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یہ ہم انسانوں کے لیے ہیں. وہ ان تمام بندشوں سے پاک ہے، اس سے سب علم ہے، اس کا علم مکمل ہے، لامحدود ہے. اس لیے بعض اوقات ہم کسی ایسی چیز کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے محدود علم کے مطابق ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن ہمارے رب کے لامحدود علم کے مطابق وہ ہمارے مستقبل کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے. تو اس صورت میں وہ رب کریم ہماری محبت کے باعث، اپنے بندے کی محبت کے باعث وہ ہمیں چیز عطا نہیں کرتا کہ میرا بندہ مانگ تو رہا ہے لیکن اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے، فیوچر میں اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر میں اس کو دے دوں. یہ کم علمی کی وجہ سے مجھ سے مانگ رہا ہے، لیکن میں اس سے کیونکہ بہت پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، میں اسے ایسی کوئی چیز بھی عطا نہیں کرنا چاہتا جو اس کے لیے نقصان دہ ہو. ہم ناشکرے بندوں پر یہ احسان عظیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. آپ سمجھیں کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہاں پر یہ فلٹر موجود ہے، لگا ہوا ہے کہ وہ جو میرا بندہ مجھ سے مانگے گا اگر اس کے لیے فائدہ مند ہوگا میں اسے دے دوں گا، اگر کوئی چیز اس کے مستقبل کے اعتبار سے نقصان دہ ہوگی میں اسے نہیں دوں گا. کتنا بڑا احسان ہے اس رب کا، اور ہم ناشکرے اس سے شکوہ کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لیں، تمہاری دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق کی فراخی اور دولت مندی مانگتا ہے کہ اس دولت سے وہ محتاجوں اور غریبوں کی مدد کر سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر میں نے اس بندے کو یہ مطلوبہ دولت عطا کر دی تو یہ مستقبل قریب میں کبر میں مبتلا ہو جائے گا، ایروگینٹ ہو جائے گا، یہ لوگوں پر زیادتی کرنے لگے گا، یہ ظلم کرنے لگے گا. جانتا ہے کہ یہ ایسا کرے گا. یہ نہیں جانتا میرا بندہ، اس کا علم محدود ہے، یہ سمجھ رہا ہے بہت فائدے کی چیز مانگ رہا ہوں میں، لیکن اس بندے کو نہیں معلوم یہ کتنی خطرناک چیز مجھ سے مانگ رہا ہے. اگر میں نے اس کو دے دی تو یہ کبر کرے گا، ظلم کرے گا، اور اس طرح سے اپنی اس ناپائیدار اور عارضی زندگی کی خاطر، اس کی چند آسائشوں کی خاطر اپنی آخرت کی لامحدود زندگی کو تباہ کر دے گا. تو اس صورت میں وہ کریم اپنے اس بندے کی محبت کی خاطر اس کی یہ دعا قبول نہیں فرماتا، اور یہ بندہ خدا کی اس شان کریمی کو محسوس نہ کرنے کی وجہ سے اس سے شکوہ کرنے لگتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان بہت ناشکرہ واقع ہوا ہے. دعا کے قبول یا ناقبول ہونے کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، اور وہ بھی اس چیز کی عظمت کے اعتبار سے. اگر کوئی بڑی چیز ہے، عظیم چیز ہے، تو اس کی قیمت اتنی ہی زیادہ ہے. مثال کے طور پر جو میرا ایک ریپیٹڈ جملہ ہے، میں اکثر بولتا ہوں، مثال کے طور پر ایک سائیکل کی قیمت میں ایک موٹر سائیکل نہیں مل سکتی، ہم سب جانتے ہیں، اور ایک موٹر سائیکل کی قیمت میں ایک کار نہیں مل سکتی. تو بعض اوقات ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں کسی شے کی خواہش کا اظہار تو کر بیٹھتے ہیں، لیکن اس نعمت کی جو قیمت ہے اس کا علم نہیں ہمیں. اس نعمت کی جو قیمت ہے اس کا علم ہم نہیں رکھتے، اور ہم بنا اس کی قیمت جانے اس سے یہ سوال کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں عطا کر دے. حالانکہ اگر ہمیں اس شے کی قیمت کا اندازہ ہو تو شاید ہم یہ جرت بھی نہ کریں کہ یہ شے اسے مانگیں، یا کم سے کم تب مانگیں کہ جب ہم اس کی اس قیمت کو ادا کرنے کی ہمت رکھتے ہوں، جرت رکھتے ہیں. اور یہ غلطی ہم انسان انہی امور میں کرتے ہیں جن کا تعلق آخرت سے ہو، اللہ تعالیٰ سے ہو، مرنے کے بعد والی زندگی سے ہو. دنیا کے معاملات میں ہم ایسی غلطی کبھی نہیں کرتے، یا کم ہی کرتے ہیں. مثال کے طور پر کیا یہ ممکن ہے کہ میرے پاس 1 تولہ سونا خریدنے کی بھی طاقت نہ ہو، اتنے پیسے بھی نہ ہو جس سے میں 1 تولہ سونے کی قیمت ادا کر سکتا ہوں، جو رائج الوقت ہے، جو پریزنٹلی اس کی کاسٹ ہے، جو اس کی پرائس ہے، اس کی 1 تولے کی بھی میں طاقت نہیں رکھتا. لیکن میں کسی سنار سے جا کر یہ کہوں کہ ذرا مجھے 1 کلو سونا دے دو، ایک چھوٹا سا بچہ اس کا جواب دے سکتا ہے. اس بات کو
وہ سمجھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں ایسا کیسے ہو جائے گا، دس از امپاسبل. یقیناً ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے پاس جو 1 تولہ سونا ہے اس کی قیمت ادا کرنے کی تو استطاعت ہے نہیں. تو میں ایسا کروں گا ہی نہیں کہ میں 1 کلو سونا لینے کے لیے کسی گولڈ اسمتھ کے پاس پہنچ جاؤں، کسی سونار کی دکان پہ چڑھ جاؤں. یا اگر میں کروں گا بھی ایسا تو تب کروں گا جب میں 1 کلو سونے کی قیمت ادا کرنے کے قابل اپنے آپ کو بنا لوں. میں اتنا پیسہ اپنی محنت سے، کسی بھی ذریعہ معاش سے، بزنس سے میں گین کر لوں اور میرے پاس ہو جائے کہ میں 1 کلو سونا بھی خرید سکتا ہوں، تب جا کر میں اس سونار سے یہ ہمت کروں گا جا کر کہنے کی بھائی 1 کلو سونا دے دو. کیونکہ اب میرے پاس قیمت ہے جیب میں، اب میرے پاس طاقت ہے خریدنے کی. لیکن اگر طاقت نہیں ہے میری جیب میں تو میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا. لیکن آخرت کے معاملے میں، برزخ کے معاملے میں، موت کے اس دنیا کے بعد جو زندگی ہے اس کے معاملے میں ہم انسان اس فہم و فراست، اس عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کرتے. ہم بہت ہی ڈم ڈیسیژنز لیتے ہیں، بہت ہی بے وقوف اور احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں جب ہماری اصل زندگی، آخرت کی زندگی کا سوال ہوتا ہے. لیکن ہمارا رب جو ہر شے کا مکمل علم رکھتا ہے، مکمل علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ ہے جو چیز مجھ سے مانگ رہا ہے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. کیونکہ وہ مجھے بھی جانتا ہے، وہ اپنے بندے کو بھی جانتا ہے، اس کی تمام صلاحیتوں سے بھی واقف ہے. یہ کس قدر تکالیف برداشت کر سکتا ہے، یہ کس قدر اپنی لائف میں اسٹرگل کر سکتا ہے، یہ کس قدر محنت کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل مکمل طور پر علم ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کا بندہ اس سے کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے اس بات کو کہ یہ میرا بندہ مانگ تو رہا ہے لیکن اس کو قیمت ادا کرنے کا اندازہ نہیں ہے، اس کی قیمت کتنی بڑی ہے یہ قطعاً نہیں کر سکتا، اس کے اندر ہمت نہیں ہے. تو وہ کریم اپنے اس بندے کو پہلے اس قیمت ادا کرنے کے قابل بناتا ہے تاکہ وہ اس قیمت کو ادا کر سکے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو، تمام شے کو ایک کچھ اصولوں کے تحت باندھ رکھا ہے. ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، یہ کرو گے تو یہ چاہیے، یہ چاہیے تو یہ کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی شان عدالت کا تقاضا ہے. جو محنت کرے، جو کوشش کرے اسی کو ملے. وہ عادل مطلق بھی ہے، ورنہ تو آخرت میں شکوہ کرے گا انسان، میں نے تو اتنی محنت کر کے یا اللہ یہ نعمت تجھ سے حاصل کی ہے، تو نے مجھے عطا کی. اس شخص کو بنا محنت کی، بنا قیمت کی، جو قیمت میں نے دی، جو کاسٹ میں نے دی، اس کے بغیر ہی تو نے عطا کر دی. تو یہ تو ناانصافی ہوگی. معاذ اللہ، نعوذ باللہ، ایسا ممکن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کی جب دعا سنتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو وہ اس کو ریجیکٹ نہیں کرتا، بلکہ اتنے اس بندے کو توفیقات عطا کرتا ہے، اس طرح کی چیزیں الہام کرتا ہے اس کے ذہن و قلب کے اوپر کہ وہ اس قیمت کو ادا کرنے کے قابل ہو جائے. اور جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیقات کے بعد، وہ ان مشکلات کو، ان ساری چیزوں کو جو اس قیمت کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہیں، اس کو اس قابل بنانے کے لیے ضروری ہیں، وہ ساری ٹریننگ لیتا ہے، ہمت کا مظاہرہ کرتا ہے. اور جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اب وہ اس شے کی قیمت ادا کر سکتا ہے تو اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے کہ لو اب تم نے قیمت ادا کر دی، اب یہ شے لو. لیکن یہاں دقت یہ پیش آتی ہے کہ بندہ اپنی کم علمی کی وجہ سے اس چیز کو جو اس کو اس قابل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ وہ اپنی مطلوبہ شے کو حاصل کر سکے، مصیبت سمجھ بیٹھتا ہے. کیونکہ بظاہر وہ چیز تو اسے حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اس کے نتیجے میں، دعا کے نتیجے میں کچھ اور حاصل ہو رہا ہے. اور یہ بندہ ناسمجھ ہے، نادان ہے، اتنا غور و فکر نہیں کرتا کہ ان تمام مسائل کو، ان تمام فلاسفیکل اسپیکٹس کو دعا کے سمجھ سکے، تو وہ مصیبت سمجھ بیٹھتا ہے اس کو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ میں نے تجھ سے یہ مانگا تھا، یہ تو ملا نہیں، اور اس کے اوپر یہ مصیبت. اور اسے نہیں معلوم یہ مصیبت تجھے اسی قابل بنانے کے لیے دی گئی ہے کہ تو اس
مطلوبہ شے کی قیمت کو ادا کر سکے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان بہت ناشکرا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی اپنی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنی محبت عطا کر دے، اپنے رسول کی محبت عطا کر دے. مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، اللہ اپنی اپنی خواہشات ہیں، کوئی کچھ بھی مانگ سکتا ہے. تو اس کو مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جو نعمت اس نے مانگی ہے اللہ سے، اللہ تیری محبت عظیم ترین شے ہے، بہت بڑی شے ہے، کاسٹ بھی اس کی بہت بڑی ہے. رسول اللہ کی محبت بہت بڑی شے ہے، کاسٹ بھی بہت ہے. تو اس کی کاسٹ کیا ہے؟ اس کی کاسٹ ہے پریشانیاں، تکالیف، چیلنجز، ہرڈلز. اب میں نے مانگی اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنی محبت عطا کر دے، اپنے رسول کی محبت عطا کر دے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لیکن میری زندگی میں دیکھ رہا ہوں پریشانیاں آ رہی ہیں، اور میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ تو کاسٹ ہے، یہ تو اس نعمت کی کاسٹ ہے جو میں نے مانگی اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کب منع کر رہا ہے مجھے دینے کے لیے؟ یہ قیمت تو دینی پڑے گی. اور میں پھر اس کو مصیبت سمجھ کر کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اور مجھے کیا مل رہا ہے، میں نا امید ہو جاتا ہوں، نعوذ باللہ. میں اس کی ذات سے شکوہ کرنے لگتا ہوں، نعوذ باللہ. اور میرے اندر ایک کم یقینی پیدا ہو جاتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ارے یاد کہنے کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. کہاں کا سنتا ہے؟ میں تو دن سے یہ مانگ رہا ہوں. اسے نہیں معلوم بھائی، قیمت ہر شے کی قیمت ہے، اس قیمت کو ادا کرو، شے مل جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پریشانیوں کو برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو. اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں اپنے آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے. کیونکہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، پریشانیاں اس کی طرف اس طرح تیزی سے آتی ہیں جیسے پانی بلندی سے نشیب کی جانب آتا ہے. اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محبت کی کاسٹ بتائی کہ مجھ سے محبت چاہیے، قیمت یہ ہے، دے سکتے ہو؟ میری محبت کی خاطر تکلیفیں برداشت کر سکتے ہو؟ کیونکہ میری محبت جس کے دل میں ہوتی ہے اس کی طرف پریشانیاں اس طرح آتی ہیں جیسے پانی اونچائی سے گہرائی کی طرف بھاگتا ہے، ایسی پریشانیاں اس کی طرف دوڑتی ہیں. یہ کاسٹ ہے. اب کاسٹ کا تو ہمیں علم نہیں ہے، ہم نعمت کو مانگ بیٹھے اللہ تعالیٰ سے اور پھر ہم اس سے شکوہ کرتے ہیں. اب مزید کرم اس رب کریم کا یہ دیکھیے کہ روایات میں آتا ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی ہر اس دعا کا بدلہ عطا فرمائے گا جو دعا ایسی ہی کسی مصلحت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کی، جس کے پیچھے اس رب کریم کی شان کریمی ہی کار فرمائے. اس کا بھی بدلہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں یہ بدلہ دے رہا ہوں کیونکہ میں نے دنیا میں تم نے یہ شے مانگی تھی، میں نے تمہیں نہیں دی تھی. اے رب کریم، اے غفور الرحیم، تو نے میرے ہی بھلے کے لیے اس دعا کو قبول نہیں کیا تھا کیونکہ تجھے معلوم تھا کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، مجھے نقصان دے گی، میرے فیوچر کو تباہ کر دے گی، اور تو اس کو یہ قرار دے کر کہ میں نے قبول نہیں کی، تو مزید اس کا بدلہ بھی مجھے دے رہا ہے آخرت میں. اور وہ بدلہ بھی کیسا؟ وہ بدلہ بھی ایسا کہ روایات میں آتا ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. ادھر اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کر رہا ہے سوائے اس کے جس دعا کے قبول کرنے کے نتیجے میں، جس شے کو دینے کے نتیجے میں بندے کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے اور وہ اس بندے کی محبت کی خاطر اس کو وہ عطا نہیں کر رہا. یہ بندہ اس کا اس بات پر شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کر رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے باوجود آخرت میں کہتا ہے کہ اے بندے میں نے تیری یہ دعا نہیں مانگی تھی، میں اس کا بدلہ دے رہا ہوں تجھے. اس شان کریمی کا کوئی اندازہ بھی لگا سکتے ہیں ہمارے ذہن؟ ہم احساس نہیں کرتے، واقعتاً ہم احساس نہیں کرتے. اللہ رب کریم کی شان کریمی کو ہم اگر احساس کر لیں تو ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا، ہماری سوچ میں انقلاب برپا ہو جائے گا، ہمارے قلوب میں انقلاب برپا ہو جائے گا. اور ایسے کریم رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں ہم لوگ،
دن رات ایسے کریم رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یا رب ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شمار فرما، اور ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ایسی محبت جیسی تجھ سے محبت کرنے کا حق ہے۔ تو یہ چند نکات تھے دعا کے تعلق سے جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور میری خواہش تھی کہ میں آپ کے گوش گزار کروں، آپ کے، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہوں جو آپ لوگ زیادہ مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، اور آپ اس کو شیئر کریں، کیونکہ جب ہم کسی حقیقت کو درک کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو ہمارا پہلا جو فریضہ ہے، جو پہلی ہماری رسپانسبلٹی ہے، یہ ہوتی ہے کہ ہم جتنے لوگوں کو بھی اس سمجھ کو پہنچا سکتے ہیں، ٹرانسفر کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اتنا سیلفش نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اپنی جنت اور دوزخ کے تعلق سے خواہش مند ہو۔ ہمیں یہ خواہش رکھنی چاہیے کہ اس دنیا کا ہر انسان، بہرحال وہ انسان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بیسٹ کریشن ہے، تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ ایک ہدایت عطا فرمائے، نیک توفیقات عطا فرمائے، اور آخرت میں اس کو نجات عطا فرمائے۔ اور جو ظالمین ہیں، ظاہر ہے کہ ظالمین کے لیے دعا گو نہیں ہو سکتے ہم، تو ظالمین کے علاوہ جو ظلم نہیں کر رہے ہیں، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے، کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت عطا فرما، ہمیں بھی نیک توفیقات عطا فرما، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، اور ان لوگوں کو بھی صحیح سمجھ عطا فرما۔ میں صرف اپنے لیے مانگوں، یہ بہت زیادہ بڑی خود غرضی ہے۔ تو اسی خواہش کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ جب مجھے کوئی اہم بات سمجھ میں آتی ہے، تو وہ بات میں اپنے چھوٹوں سے، میں اپنے بڑوں سے، میں اپنے ہم عمر لوگوں سے ضرور شیئر کروں، تاکہ صرف مجھے فائدہ نہ ہو اس کا، ان لوگوں کو بھی پورا فائدہ ہو جائے۔ یہ عجب طرح کا امتحان ہے جہاں پر سب ٹاپ کر سکتے ہیں۔ سیلفشنس تو وہاں آتی ہے جہاں پر مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس ٹیسٹ کے اندر، اس کلاس کے اندر صرف ایک ہی ٹاپر بنے گا، 2 ٹاپر نہیں ہو سکتے، 3 ٹاپر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر سیلفشنس کا ایک امکان ہے، گنجائش ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے ٹاپ کرنے کی فکر کرے کہ میں نے دوسرے کی اگر مدد کری تو کہیں وہ مجھے پچھاڑ کے خود ٹاپر نہ بن جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ہماری موجودہ نظام تعلیم ہے، وہ ہم انسانوں کو سیلفش بناتی ہے کہیں نہ کہیں، اور اس حقیقت سے ہمیں آشنا رہنا چاہیے، اور ان سے محفوظ اپنے آپ کو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تعلیم حاصل کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن ہر بچہ کلاس میں ٹاپر نہیں ہو سکتا، اور اگر نہیں ہو سکتا تو کم سے کم مجھے اتنا تو ضرور خیال کرنا چاہیے کہ میں دوسروں سے اس مان آ کر بغض نہ رکھوں، جیلسی نہ رکھوں کہ کون ٹاپر ہو رہا ہے، میں نے ٹاپر نہیں بنا، یہ بنا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ٹیسٹ ہے، یہ بڑا خوبصورت ٹیسٹ ہے، جس میں ہم اور آپ ہیں، جو اصل ہمارا ٹیسٹ ہے، جو زندگی کا ٹیسٹ ہے، جس کی پریسکرائبڈ گائیڈ قرآن مجید ہے، گارنٹیڈ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس کے ذریعے ہم سب ٹاپ کر سکتے ہیں، ہم سب ڈسٹنکشن پا سکتے ہیں، ہم سب 100 آؤٹ آف 100 لا سکتے ہیں۔ تو پھر میں کیوں سیلفشنس کا اظہار کروں؟ میں کیوں صرف اپنی فکر کروں؟ میں کیوں نہ چاہوں کہ اگر میں اس ٹیسٹ میں وتھ فلائنگ کلرز پاس ہونا چاہتا ہوں، میرا بھائی بھی ہو، میرا پڑوسی بھی ہو، میرا دوست بھی ہو، میرے چچا بھی ہوں، میرے والد بھی ہوں، میرے سب ہوں، تمام انسان ہوں، میں سب انسانوں سے محبت کرتا ہوں، تمام انسان 100 آؤٹ آف 100 لے کر پاس کر جائیں اس ٹیسٹ کو۔ اور یہ اس ٹیسٹ کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پر کوئی ایک ٹاپر نہیں ہے، یہاں پر سب بھی ٹاپر ہو سکتے ہیں، یہاں پر 1 ملین ٹاپر ہو سکتے ہیں، 1 بلین ٹاپر ہو سکتے ہیں، کتنے بھی ٹاپر ہو سکتے ہیں۔ سو وی نیڈ ناٹ ٹو بی سیلفش اباؤٹ اٹ، وی نیڈ ٹو have compassion with each other, we need to have sympathy with each other, so we should cooperate with each other۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا جانتے ہو اتنا پہنچاؤ،
جتنا جانتے ہو اتنا پہنچاؤ. نہیں معلوم اس کے نتیجے میں کتنے لوگوں کو تم سے فیض پہنچے گا اور تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں وہ لوگ. تو بس یہی نیت رہتی ہے. آپ سے دعاؤں کی درخواست رہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور جو بھی ٹوٹی پھوٹی سمجھ ہے، چھوٹی چھوٹی سمجھ ہے، جس کا بہرحال اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ توفیقات دی ہیں مجھے اور آپ کو کہ ہم دین کو سمجھیں اور سمجھائیں. تو جو بھی سمجھ میں آتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اسی نیت کے ساتھ کہ شاید اس کے عوض میرے گناہوں کو آخرت میں بخش دیا جائے. اور کوئی مفید آپ کا مشورہ ہو، آپ کی سمجھ میں اور کچھ ایکسٹرا بات آتی ہے تو آپ اسی ویڈیو کی کمنٹس میں یہ اپنی فیلنگز کو، اپنی نالج کو شیئر کر کے ہم سب پر احسان کریں گے. آپ لوگ ضرور مطلع کریے. یہی خوبصورتی ہے ہم انسانوں کی کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اگر یہ محبت نہ ہو ہمارے درمیان میں تو پھر جانوروں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. جیسے ہر جانور اپنے لیے سیلفش ہوتا ہے، اسے اپنی غذا اور اپنے فائدے کی فکر ہوتی ہے. اگر انسان بھی ایسا ہی رویہ اختیار کرنا شروع کر دیں تو پھر جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی خاص فرق نہیں رہ جاتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.